الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ کلمات۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو 7 وصیتیں فرمائی، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 7 چیزوں کا وصیت فرمائی کہ یہ عمل ضرور کیا کرو، اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے خزانوں کے نیچے میں سے ہے۔ یعنی اللہ کے جو عرش کے نیچے خاص خزانے ہیں ان میں سے ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ قیس کہتے ہیں میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے اور میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا۔ آپ نے مجھے اپنی ایڑی لگائی اور کہا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھا کر کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ محترم ناظرین، کیوں نہ روزانہ 100 بار پڑھ کے روزانہ آپ جو ہے اس کا تعداد پوری کیا کریں۔ روزانہ کم از کم جو ہے 100 بار پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھیں۔ محترم ناظرین، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں اور یورپی ممالک میں رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے فضل اور کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے، اور لوگوں کی دعائیں لیا کریں۔ یقین کریں غریب لوگوں کی دعائیں آپ کو بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ آپ اپنی
مہینے کی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے کوئی ترتیب بنا لیں کہ 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا ہے۔ یاد رکھیں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اور اپنی آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت میں بہت زیادہ پودے لگایا کریں۔ آپ نے کہا جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کریں، یہ جنت کے پودے ہیں۔ یعنی جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے جنت میں پودے لگا دیے جائیں گے۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ہمارا معمول یہ تھا کہ جب ہم چڑھائی کی طرف چڑھتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور ذکر کرتے ہوئے صحابہ کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بہرے یا غائب پروردگار کو نہیں پکار رہے بلکہ تمہارا رب بہت زیادہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے، یعنی وہ سمیع العلیم ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں آہستہ آہستہ آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کی کتنی ہی حدیثیں ملتی ہیں، اس کے بارے میں کتنا ہی بیان کیا جاتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں۔ یہ جب آپ ایک بار پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ مشکلوں کو آسان کرنے والا یہ الفاظ ہیں، یہ وظیفہ ہے۔ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ کوئی اس میں یقین کریں آپ کا ٹائم نہیں لگتا، کوئی اس میں آپ کے پیسے نہیں لگتے، بس اپنی زبان کو چلانا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جانا ہے اور معنی کو سمجھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ دنیا میں بھی اگر آپ کو کوئی مشکلیں ہیں، یہ مشکلیں آسان کر دینے والا وظیفہ ہے، مشکلیں آسان کر دینے والے الفاظ ہیں، اور آخرت میں یہ درجات کی بلندی کا سبب ہیں۔ اور محترم ناظرین، زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا کریں۔ بہت آسان ہے زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اور بجائے ادھر ادھر کی باتیں، لغو باتیں کرنے کے، لوگوں کی چغلیاں کرنے کے، موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہر وقت جو ہے زبان پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں۔ اور اسی طرح عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کیا میں تجھے ایسے وظیفے کا حکم نہ دوں جس وظیفے کو پڑھنے کا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کروں، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ کو دنیا میں رہ کر جنت کے خزانے مل رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یہ بڑی سعادت کی بات ہے جس کو یہ خزانہ مل گیا، جس کو یہ توفیق مل گئی، دنیا میں رہ کے آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا۔ تو جنت کا خزانہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، کم از کم جو ہے 100 بار پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پڑھ سکیں اتنا پڑھا کریں، اور معنی کو سمجھ کر پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔